الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ آیت کریمہ جو بھی آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی، اس میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اے ایمان والو اللہ کا کہنا مانو اور اس کے رسول کا کہنا مانو۔ اللہ کا اور اس کے رسول کا کہنا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے تم کو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، اور اللہ اور اس کے رسول نے جن کاموں سے منع کیا ان سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ پھر آگے فرمایا وَلَا تَنَازَعُوا، کہ اللہ تعالیٰ تم کو اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑو مت، لڑائی مت کرو، آپس میں مت لڑو، بلکہ آپس میں محبت کے ساتھ، الفت کے ساتھ، پیار کے ساتھ رہو۔ تمہارا آپس میں تعلق محبت کا ہونا چاہیے، الفت کا ہونا چاہیے، مودت کا، رحمت کا ہونا چاہیے، اور یہ تبھی ہوگا جب کہ ہم ایک دوسرے کو نبھائیں اور لوگوں سے درگزر کریں، لوگوں کو معاف کریں، انتقامی جذبہ ہمارے اندر نہ ہو، بدلہ لینے کا جذبہ نہ ہو، بلکہ ہم جھک جائیں اور تواضع اختیار کریں۔ یہ تھوڑا سا جھک جانا اور تواضع اختیار کر لینا بہت سے جھگڑوں کو اور اختلاف کو ختم کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، برائی کو اچھائی سے دفع کرو۔ اگر کسی نے تمہارے ساتھ ناروا اور برا سلوک کیا ہے اور وہ تمہارے ساتھ جھگڑ رہا ہے تو تم اس کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، برائی کا جواب برائی سے مت دو، برائی کو برائی سے دفع مت کرو بلکہ بھلائی سے دفع کرو۔ اب وہ تو غصہ کر رہا ہے اور تمہارے ساتھ جھگڑ رہا ہے، تمہارے ساتھ برا سلوک کر رہا ہے، اور سامنے یہ دیکھے گا کہ یہ تو بجائے میرے ساتھ جھگڑنے کے اور میرے ساتھ مقابلہ کرنے کے، میرے ساتھ برا سلوک کرنے کے اچھا معاملہ کر رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تو یہ تمہارا عمل کہ برائی کو بھلائی سے دفع کرنا، یہ آپس کی عداوت کو اور دشمنی کو، جو سامنے والا مشتعل ہے اور غصے میں ہے کہ میں کچھ کر ڈالوں، وہ تمہارا دوست بن جائے گا، سوچنے پر مجبور ہو جائے گا۔ چنانچہ آج ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھیں، گھروں میں تو اختلاف اور جھگڑے ہیں، اور اسی طریقے سے
بھائی بھائی کی نہیں بن رہی ہے، میاں بیوی کے آپس میں نہیں بنتی، ماں باپ کی اولاد کے ساتھ، اولاد کے ماں باپ کے ساتھ نہیں بنتی، پڑوسی ایک دوسرے کے دشمن اور ان میں آپس میں بنتی نہیں، جبکہ ہم کو قرآن و حدیث میں یہ تاکید کی گئی ہے کہ مسلمان آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، جوڑ کے ساتھ رہیں، اور وہ آپس میں میل ملاپ کے ساتھ ایک دوسرے کے خیر خواہ ہوں، ہمدرد ہوں، اچھا چاہنے والے ہوں، ایک دوسرے سے ان کا دل صاف ہو۔ جو لوگ آپس میں محبتوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کے بڑے فضائل احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے۔ مشکات شریف کی روایت ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی یہ پکاریں گے، کہاں ہیں آپس میں میری وجہ سے محبت کرنے والے؟ بعض مرتبہ آدمی کسی سے تعلق قائم کرتا ہے تو کوئی غرض ہوتی ہے، مالدار آدمی ہے، ذرا اس سے تعلق رکھو، دوستی رکھو تو فائدہ ہوگا، اس طرح کی اور کوئی دنیاوی غرض ہوتی ہے۔ لیکن یہاں حدیث میں کہا گیا کہ ایسی غرض نہیں ہے، صرف اللہ تعالیٰ فرماتے میری وجہ سے، میری خوشنودی اور میری رضا کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اعلان کریں گے، کہاں ہیں وہ لوگ جو میری وجہ سے آپس میں محبت کرتے تھے؟ اب یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیوں پوچھیں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں؟ ظاہر ہے کہ یہ بات تو نہیں، اللہ تعالیٰ تو علیم ہے، بڑے جاننے والے ہیں اور خبیر باخبر ہیں، اللہ کو تو سب کچھ علم ہے، پوری کائنات اللہ کے سامنے ہے، کوئی ذرہ اس سے پوشیدہ نہیں، چھپا ہوا نہیں۔ آسمانوں میں کیا ہے، زمین کی تہ میں کیا ہے، درمیان میں کیا ہے، سب اللہ کے علم میں، اللہ اس سے باخبر ہے۔ ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، تم جو کچھ کرتے ہو، کیا دیکھتے ہو، کیا پڑھتے ہو، کیا سنتے ہو، تمہارے ہر عمل کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں، میں اس سے باخبر ہوں۔ بلکہ کہہ دیا ان اللہ علیم بذات الصدور، تمہارے دل میں کیا پک رہا ہے، تمہاری نیتیں کیسی ہیں، تمہارے عمل میں اللہ کی رضا ہے یا دکھاوا ہے یا اور کوئی دنیاوی غرض ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے دل میں کیا ہے وہ بھی میں جانتا ہوں، دلوں کے حالات سے بھی میں واقف ہوں، تمہارے دلوں میں کیا پکا۔ تو اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہاں ہیں، تو کیا اللہ کے علم میں نہیں ہے؟ بات ایسی نہیں ہے، دراصل کل قیامت کے دن اولین اور آخرین جمع ہوں گے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کے آخری انسان میدان حشر میں جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جمع کریں گے۔ قرآن میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا ہے، وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، وہ دن جس میں ہم سب کو جمع کریں گے، جمیعاً تاکید ہے، کوئی ایک بھی رہ نہیں جائے گا، سب کو جمع کریں گے۔ تو اس جمع ہونے کے دن کا نام ہی میدان حشر ہے، جمع ہونے کا میدان۔ اور ہم دعا بھی کرتے ہیں ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ، اے اللہ آپ بے شک جمع کرنے والے ہیں لوگوں کو ایسے دن میں جس میں کوئی شک نہیں، جو قیامت کا دن ہے۔ سب کو اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کر کے اپنے سامنے سب کو جمع کریں۔
تو اللہ تعالیٰ اعلان کریں گے، اس لیے اعلان کریں گے کہ اس دن سب لوگ جمع ہوں گے، ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ یہ ظاہر کریں گے کہ دیکھو ان لوگوں کو جو مقام ملنے جا رہا ہے، جو درجہ ملنے جا رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ آپس میں میری رضا کے لیے محبت کرنا ہے، یہ سب لوگوں کو بتانا تھا، سب لوگوں کے سامنے ان کا مقام بتلانا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ اعلان کریں گے، کہاں ہیں وہ لوگ؟ پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے نیچے جگہ دیں گے، عرش کے سائے میں جگہ دیں گے کہ اس دن یہ اللہ کا جو عرش ہے اس کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، باقی دھوپ ہی دھوپ اور سخت دھوپ اور گرمی ہوگی۔ لیکن یہ لوگ جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے ہیں، جھگڑے سے بچتے ہیں، آپس میں نفرتوں سے بچتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ خیر خواہی، ہمدردی رکھتے ہیں، محبت رکھتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنا اونچا مقام عطا فرمائے گا۔ اور دوسری حدیث مشکات شریف کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ کی محبت واجب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتے ہیں۔ ہم میں سے کون ایسا ہے جو یہ نہ چاہتا ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے محبت کرے؟ ہم اللہ کے حکموں پر کیوں چلتے ہیں؟ ہم جمعہ کی نماز پڑھنے اور نمازیں کیوں پڑھتے ہیں؟ ہم ذکر کیوں کرتے ہیں؟ اللہ ہمیں پسند کر لے، اللہ ہمارے ساتھ خیر و بھلائی کا معاملہ کر لے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آدمی اس لیے یہ سارے اعمال کرتا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور مجھے اپنا محبوب بنا لے، اور اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ ہم کو اپنا محبوب بنائے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بھلائی کا اور اچھا معاملہ کرے۔ تو یہ آپس میں اللہ کے لیے محبت یہ اتنا اونچا عمل ہے کہ اس بندے سے اللہ محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور اللہ کی محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے دنیا میں بھی خیر کا بھلائی کا معاملہ کریں گے اور آخرت میں۔ چنانچہ مشکات شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پچھلی امتوں میں سے ایک شخص کا حال بیان کیا کہ ایک شخص، ایک آدمی اپنی جگہ سے، اپنی بستی سے دوسری بستی میں، جہاں اس کا بھائی مسلمان رہتا تھا، ملاقات کے لیے چلا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو اس کے راستے میں انتظار کرنے والا بنا کر بٹھا دیا کہ ایک شخص آئے گا، تم اس کا یہاں انتظار کرو، وہ یہاں سے گزرے گا۔ وہ فرشتہ وہاں راستے میں ٹھہر گیا۔ جب یہ شخص وہاں سے گزرا تو فرشتے نے اس سے کہا کہ کہاں کا ارادہ ہے، کہاں جا رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا کہ یہ آگے جو بستی ہے وہاں میرا بھائی مسلمان رہتا ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں، اس سے ملنے جا رہا ہوں۔ تو فرشتہ پوچھتا ہے کہ کیا اس نے کوئی تمہارے ساتھ احسان کیا تھا، کوئی نعمت کا حق ہے کہ جس کی وجہ سے تم جا رہے ہو؟ یعنی کوئی ایسی غرض ہے کہ اس نے تمہارے ساتھ احسان کا اچھا معاملہ کیا ہے تو وہ نعمت کا حق ہے جس کی وجہ سے تم ملنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ میں صرف اس آدمی سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت کرتا ہوں، اس لیے ملاقات کے لیے اور ملنے کے لیے جا رہا ہوں۔ تو اس فرشتے نے کہا کہ دیکھو، مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھیجا ہے یہ بات بتلانے کے لیے کہ جس طریقے سے تم اس
اپنے بھائی سے اللہ کے لیے محبت کرتے ہو، اللہ تعالیٰ بھی تم سے اسی طرح محبت کرتے ہیں۔ اپنے بھائی سے ملنے کے لیے جانا خالص اللہ کی رضا کے لیے، اور کوئی دنیاوی غرض نہیں ہے، اللہ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے ملنے جا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ اب ظاہر ہے اللہ محبت کرے تو یہی مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کے ساتھ دنیا میں بھی بھلائی کا، خیر کا معاملہ کریں گے اور آخرت میں بھی۔ تو یہ آپس میں محبت اور پیار اور ہمدردی، خیر خواہی دنیا اور آخرت کے بننے کا ذریعہ ہے۔ بلکہ ایک روایت میں یہاں تک بیان کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالی بعض لوگوں کو وہ درجہ عطا فرمائیں گے کہ ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، نورانی ہوں گے، اور ان کو نور کے ممبروں پر چمک چمک ممبر ہوگا، اس پر ان کو بٹھایا ہوا ہوگا۔ انبیاء اور شہداء یہ بھی دیکھ کر رشک کریں گے کہ یہ مقام ان کو کس بنا پر ملا ہے۔ انبیاء شہداء کا تو اپنا مقام ہے، لیکن پھر بھی یہ دیکھ کر وہ رشک کریں گے کہ کیا ان کو مقام ملا ہوا ہے اور کیا اللہ تعالیٰ نے بدلہ اور درجہ ان کو دیا ہے۔ چنانچہ روایت کا مفہوم ہے کہ یہ وہی لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کے لیے محبت کرتے تھے، قرآن کی وجہ سے کہ یہ میرا بھائی بھی قرآن پر عمل کرنے والا ہے، قرآنی احکامات پر چلنے والا ہے، قرآنی تعلیمات پر چلنے والا ہے، یہ قرآن کی نسبت سے اس سے محبت ہوگی اور اس کی خیر خواہی اور ہمدردی کرنے والے ہوں گے، اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ یہ عطا فرمائیں گے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس وصف اور خوبی کو اپنائیں، اور یہ جو جھگڑا ہوتا ہے اور جو آدمی بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، وہ دراصل ایگو ہوتا ہے، ذرا اندر بڑائی ہوتی ہے کہ میں کیسے دبوں، لیکن یہ تھوڑا سا دبنے پر یہ آدمی جو جھگڑے سے دور ہوگا اور بچے گا اور اللہ کے لیے معاف کر دے گا اور اللہ کے لیے محبت قائم کرے گا، تو اس کا درجہ دنیا میں تو بہت بوجھ پڑے گا کہ یار دبنا پڑا، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں اتنا اونچا مقام حاصل ہوگا۔ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپس کا بگاڑ، لڑائی جھگڑے، شوہر اور بیوی ان میں جھگڑا، بھائی بہنوں میں جھگڑا، رشتہ داروں میں جھگڑا، سب کے ساتھ بات چیت، قطع تعلق، نفرتیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ آپس کا بگاڑ اور فساد، جھگڑا، یہ مونڈنے والا ہے، حالقہ ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آپس کا بگاڑ اور جھگڑا یہ بالوں کو مونڈنے اور صاف کرنے والا نہیں ہے، یہ آپس کا اختلاف اور جھگڑا یہ دین کو مونڈنے والا ہے، دین کو برباد کر دینے والا ہے۔ کیونکہ جب آپس میں جھگڑا ہوگا، تو میں ہوئی، تو اب غیبتیں بھی شروع ہوں گی، یہ تو ایسا ہے ویسا ہے، اس کے اوپر الزامات بھی ڈالے جائیں گے۔ غصہ جب آدمی ہوتا ہے تو پھر کچھ نہیں دیکھتا، پھر بیجا الزامات، گالی گلوچ اور طرح طرح کی تہمتیں اور جھوٹ، پتہ نہیں اس جھگڑے کے نتیجے میں اور کتنے گناہ یہ اس کے پیچھے اس سے ہوں گے۔ تو یہ کیا ہوا؟ یہ جھگڑا تھوڑا سا ہوا، لیکن اس کے پیچھے اس کا دین برباد ہو گیا، کتنے بڑے بڑے گناہوں کا اس نے ارتکاب کر لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ آپس کا بگاڑ
یہ دین کو ختم کر دیتا ہے. اس لیے قرآن اور حدیث نے اس کو برداشت نہیں کیا. قرآن میں بھی کہہ دیا لا تنازعوا، اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترغیب دی محبتوں سے رہو، جھگڑو مت، اختلاف مت کرو. بلکہ اگر کسی دو آدمی کے اندر، بشر ہے، انسان ہے، کبھی غصہ آ گیا اور دونوں میں جھگڑا ہو گیا اور ناچاقی ہو گئی اور تو میں ہو گئی، تو جلدی سے مسلمانوں میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر ان کو ملا دے اور اس کو چلنے نہ دے، کیونکہ یہ معاملہ آگے بڑھ کر پتہ نہیں کہاں تک پہنچتا ہے. اور یہ آپس میں جو لوگ محنت کرتے ہیں اور ملا دیتے ہیں، جن میں دو میں جھگڑا ہو گیا اور ان کو ملا دیا، اس کی فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. صحابہ سے فرمایا کیا تم کو ایسا عمل نہ بتاؤں جو نفل نماز سے، نفل روزے سے اور صدقہ اور خیرات سے بھی افضل ہو. نماز پڑھنا، اللہ کے سامنے جھکنا، سجدہ ریز ہو جانا بڑا اونچا عمل ہے. روزہ بہت بڑا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ تو میرے لیے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. اور صدقہ اور خیرات مستقل اس کے فضائل اور اس پر کتابیں لکھی گئی. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا میں ایک ایسا عمل بتاؤں جو نماز سے، نفل نماز سے اور نفل روزے سے اور صدقہ اور خیرات سے افضل ہو. صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن دو آدمیوں کے درمیان، جن دو فریقوں کے درمیان، جن دو جماعتوں کے درمیان جھگڑا ہو جائے، ان میں آپس میں تعلق خراب ہو جائے، تو اب یہ تعلق جو ان میں بگڑ گیا، تم جا کر ان کو ملا دو گے، صلح کرا دو گے، ان کو ملا دو گے، تو یہ تمہارا ان کو ملا دینا، اتنا وقت نکالنا ان کے لیے، وقت فارغ کر کے ان کو ملا دینا، یہ تمہارا یہ عمل نفل نماز، نفل روزے اور صدقے سے افضل ہے. تو اصلاح ذات البین، اس کی شریعت نے تاکید کی. اور کسی بھی طرح گویا شریعت نے، دین اسلام نے مسلمانوں کے آپس کے جھگڑے کو برداشت نہیں کی. وہ لوگ رہیں تو آپس میں محبتوں کے ساتھ رہیں تاکہ ان کی دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود امامت کرتے تھے مسجد نبوی میں. ظاہر ہے آپ کے ہوتے ہوئے کون امام بن سکتا ہے؟ امامت کا فریضہ آپ انجام دیتے تھے. لیکن پوری حیات طیبہ میں ایک واقعہ ایسا ہوا ہے کہ صحت اور تندرستی کے زمانے میں آپ مصلی پر وقت پر، نماز کے وقت پر حاضر نہیں ہوئے. صحابہ انتظار کرتے رہ گئے. بالآخر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگوں نے امام بنا دیا. پھر پیچھے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور دیر ہونے کی وجہ یہ بتلائی گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ دو خاندانوں میں جھگڑا ہو گیا ہے. تو آپ اس جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے اور ان کو ملانے کے لیے تشریف لے گئے تھے، اور اس میں یہ دیر ہوئی جس کی وجہ سے آپ نماز کے وقت پر پہنچ نہیں سکے. گویا اس دیر کو آپ نے برداشت کیا کہ یہ جھگڑا پہلے ختم. سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شریعت نے کسی طرح اس کو برداشت نہیں کیا کہ ایک جماعت دوسری جماعت سے، ایک فریق دوسری جماعت فریق سے، ایک شخص دوسرے شخص سے یہ لڑے، بلکہ مسلمانوں میں آپس میں خیر خواہی اور ہمدردی ہو، ایک دوسرے کے کام آنے والے ہوں. اور خاص کر کے میاں بیوی کا جھگڑا کہ یہاں شیطان بڑا کام کر جاتا ہے اور تھوڑے سے بس معمولی بات پر وہ جھگڑا اتنا بڑا کر دیتا ہے کہ طلاق تک نوبت پہنچ جاتی ہے. اور آج یہ واقعات کثرت سے ہوتے ہیں، اور دیکھو اندر جا کر غور کر کے تو بس معمولی بات ہوتی ہے. اسی لیے ابلیس جو ہے، شیطان، وہ
یہ جھگڑے سے بہت خوش ہوتا ہے، وہ اپنا دربار لگاتا ہے سمندر پر، حدیث میں آتا ہے۔ شیطان بڑا اور چھوٹے چھوٹے شیطان دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، اس سب سے کارگزاری لیتا ہے۔ ایک آ کر کہتا ہے کہ ایک شخص کی میں نے نماز چھوڑا دی، تو کہتے ہیں شاباش بڑا کام کیا۔ دوسرا آ کر کہتا ہے میں نے روزہ چھوڑا دیا، تو کہ شاباش بڑا کام کیا۔ تیسرا آ کر کہتا ہے کہ ایک آدمی نیک کام میں خرچ کرنا چاہتا تھا، میں نے اس کو روک دیا، کہا شاباش۔ پھر ایک شیطان آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ میاں بیوی آپس میں محبت سے رہ رہے تھے، ان میں تعلق بہت اچھا تھا، میں نے ایک ایسی بات چنگاری ان کے اندر چھوڑی کہ وہ چھوٹی بڑی بنی، یہاں تک کہ اتنے لڑے کہ بالآخر دونوں میں نے جدائی کرا دی اور طلاق تک نوبت ہو گئی۔ تو وہ اپنے تخت سے کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گلے لگاتا ہے، کام تو نے کیا، میرا جانشین حقیقی تو تو ہے۔ تو یہ کیا ہوا؟ شیطان نے بس چھوٹی سی کوئی بات لگا دی اور یہ جھگڑا بڑا ہو گیا۔ اس لیے خاص طور پر شوہر اور بیوی آپس میں ایک دوسرے کو نبھائیں۔ کبھی بھائی بشر ہیں، وہاں سے کچھ تیزی ہو گئی تو شوہر چپ ہو جائے، کبھی شوہر کی طرف سے کچھ تیزی ہو جائے تو بیوی چپ ہو جائے۔ زبان جب ایک طرف سے بند ہوگی، جواب نہیں دیا جائے گا، تو اس صورت میں معاملہ آگے نہیں بڑھے گا۔ اور اگر کسی کی طرف سے ذرا غصہ کچھ ظاہر ہوا اور دوسرے نے جواب دیا تو یہاں سے اور فاسٹ بولنگ آئے گی اور ادھر سے اور زیادہ، یہ بڑھتے بڑھتے آخر شیطان یہ جدائی تک پہنچا دیتا ہے اور طلاق تک۔ اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ مبغوض اور ناپسندیدہ جو چیز ہے وہ یہ طلاق ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مسلمان آپس میں، گھر والے آپس میں اتفاق اور محبتوں کے ساتھ جب رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اپنا محبوب بنائیں گے، اللہ کی محبت ان کے لیے ثابت ہو جائے گی، اور یہ اللہ کی محبت کا ثابت ہو جانا یہ دنیا اور آخرت کے بننے کا ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔